أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات محمد عليه. خاص تمام شہداء ملت جعفریہ، خاص طور پر شہداء سامع عاشورہ کراچی اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. تو بعد میں موقع نہیں رہتا، مختصر سی دعائیں بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی صحت یابی کے لیے کہا ہے. اسی میں ہمارے مریض مومن ہیں سید مختار عباس نقوی ابن سید ظفر عباس نقوی، اور جہاں بھی کہیں کوئی مومن یا مومنہ مریض یا مریضہ ہے، میری والدہ محترمہ کو بھی شامل کر لیجیے، ان کی بھی طبیعت خراب ہے، خاصی بیمار ہیں. دعا کریں بہت کوئی ہمارے کربلا ان سب مریضوں کو شفا یابی عطا ہو. ان تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے، صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ. عزیزان مسلم، ایک دو حلبے دستور، حلبے توفیق، ایک دو باتیں پھر اپنے موضوع پر آ جائیں گے. ہم نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایام عزا مسلسل سفر مجالس کا رہے گا، لیکن الحمدللہ علماء کی پوری کمیٹی میدان میں آ گئی ہے، بنا دی گئی ہے. پہلے سے جو ہے وہ تو ہے ہی میدان عمل میں ماشاءاللہ. علامہ عباس قمری صاحب ہو یا مرزا یوسف حسین صاحب ہو، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، ایک ہی ڈوری میں ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں، ان کو الگ الگ نہ سمجھیے گا. اور اس کے علاوہ بھی مولانا شیخ حسن صلاح الدین صاحب، عباس عزیز صاحب، مولانا منور نقوی صاحب اور بھی دیگر علماء کا اعلان ہوا. یہ پوری کمیٹی ہر چیز کو فالو کرے گی. یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ اگر ایک آدمی ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی کام رکے نہیں، بلکہ اسی انداز میں سارے کام چلتے رہیں اور سب مل کر فیصلہ کریں، کوئی ایک آدمی فیصلہ نہ کرے. تو انشاءاللہ یہ کمیٹی پرسوں سے، بلکہ کل سے ہی فعال ہو جائے گی اور پرسوں سے ساری چیزوں کو دیکھ کے بھالے گی. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک سازش ہو رہی ہے، ہم نے بہت کوشش کی اور کر رہے ہیں، اور ہماری کوششوں ہی سے یہ شہر الحمدللہ بہت بڑے فساد سے بچا رہا، بہت بڑے فساد سے محفوظ رہا. ہمارے جوانوں نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ہماری قوم نے جس بردباری کا مظاہرہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کے سر انہیں بلا منی ہوتی ہے. تو اب جو اندیشہ تھا وہ انہوں نے آج سے حرکت شروع کی ہے. بہرحال ہم نے صوبائی حکومت کو بھی رابطے میں لے آئے ہیں، کیونکہ یہ شعبہ انہیں کا ہوتا ہے. ان کو متنبع بھی کر دیا کہ آج سے گرفتاریاں 3 لڑکوں کی ابھی تک خبر آئی ہے کہ ملیل کھوکھرا پار اور انچولی سے 1 لڑکوں کو گرفتار کیا گیا. ابھی مجلس سے پہلے میری بات ہوئی ایک ذمہ دار شخصیت سے، دیکھیے صبح تک کیا ہوتا ہے. ورنہ جیسا میں نے کہا تھا کہ ہر صورتحال کے لیے تیار رہیے. ممکن ہے بہت ہی جلد آپ کو ایک بہت ہی بڑے یوم احتجاج کے لیے بلایا جائے، تو پیچھے مت ہٹیے گا، کیونکہ یہ بچے قوم کے بچے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ جوان، ہمارے آئی ایس او کے جوان جو ہیں، یہ کبھی کسی زمانے میں کسی دور میں تخریب کار نہیں رہے. یہ طے ہے، کبھی کسی فساد میں ان بچوں نے حصہ نہیں لیا. تو یہ جتنے بھی اسیر ہیں، کچھ ہمارے بنگش علاقے کے ہیں 4 یا 6 کا 2 کو بعد میں 3 اٹھائے، جن کا ہمیں پتہ ہی بعد میں چلا. تو یہ کچھ جو ہمارے جو اسیر ہیں، ہم یہ یہاں سے بڑے پیار سے بتا رہے ہیں انتظامیہ، بہت ہی پیار کہ دیکھو بھائی، ہم اتنی بار عرض کر چکے کہ ہم نہ کسی کے حلیف ہیں نہ کسی کے حریف ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر ظلم ہو، ہمارے ہی مارے جائیں، ہمارے ہی گھر برباد ہوں اور ہماری بچوں کو ہمیشہ کی طرح گرفتار کیا جائے. میں پھر متنبع کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے زندانوں میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
آپ کے کہنے پہ، آپ کی ریکویسٹ پہ ہم نے مؤخر کیا تھا، فیصلہ معطل نہیں کیا تھا، مؤخر کیا تھا، منسوخ نہیں کیا تھا. آپ نے ریکویسٹ کی تھی کہ ابھی آپ یہ نہ کریں، ہم سب معاملات کو سیٹل کر لیں گے. تو ہم پھر عرض کر رہے ہیں کہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے ٹالنے والی بات، ایام اعضا میں ہم پر مظالم کے مظالم نہ توڑے جائیں کہ بے گناہ بچوں کو اٹھا کے آپ یہ شو کر دیں کہ ہم نے اتنے گرفتار کر لیے، اتنے گرفتار کر لیے. تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 27 دسمبر کے جو یک جنبش قلم سارے کیس ختم کیے گئے تھے، جن میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ہوا، وہ تمام فائلیں کھولی جائیں. اور وہ یک جنبش قلم جو سارے مقدمات ختم کیے گئے، جس میں عصمت دریاں کی گئی ہیں، اغوا کیا گیا خواتین کو، جس میں کارخانے اور ہزاروں گاڑیاں جلائی گئی ہیں. اسی طرح 12 مئی کی فائل کھولی جائے جب قیامت برپا ہوئی ہے. تو یہ ہم تاریخ کو فراموش نہیں کریں گے اور ہم سپریم کورٹ تک یہ دعویٰ کریں گے. اور ہم نے وکیلوں کا پینل بھی انشاءاللہ بنا لیا ہے، کل تک وہ بھی آ جائے گا میدان میں الحمدللہ. بس آپ حوصلے بلند رکھیے گا، مضبوط رکھیے گا، اور انتشار پھیلانے والوں سے بس ہوشیار رہیے گا، جن کا کام کچھ نہیں ہوتا، جو قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے، جن کی کام ہوتا ہے صرف منافقت پھیلانا، صرف لوگوں کو بدزن کرنا، بددل کرنا، توڑنا، ان کو پھیلا دینا. تو ہم پھر بڑی بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ تحریک کے دائرے میں اپنا مطالبہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ زیادتی بند کر دی جائے. اس کا نتیجہ نہ ماضی میں کبھی اچھا ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی اچھا ہوگا. اور جن ذمہ داروں سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے بہت اچھی طرح وعدہ کیا، بہت اچھی طرح گفتگو کی ہے. دیکھیے آپ یہ زیادتی بند کر دیں گے تو ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیں گے، اور اگر زیادتی بند نہ ہوئی تو بھائی ہماری تو کسی سے دوستی نہیں ہے، ہماری دوستی ہے اپنے دین اور ملت کے ساتھ. ہم صرف اپنی قوم کے دوست ہیں. ہمارے اور یہ جو اچھے ماحول میں ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، پرسوں بھی ہوئے، کل بھی ہوئے، ان سب کو ڈیمیج نہ کیا جائے. یقیناً کوئی نادیدہ ہاتھ ہیں جو ڈیمیج کرنا چاہے صورتحال کو، جو نہیں چاہتے کہ صورتحال اچھی ہو، وہ مسلسل چاہ رہے ہیں کہ صورتحال خراب ہو. تو یہ ہماری جتنے بھی انتظامیہ ہے، خاص طور پہ یہ پولیس جو آتی ہے، سی سی پی وغیرہ، یہ سب کس کے کنٹرول میں آتے ہیں؟ ہمارے وزیر داخلہ صاحب، آپ کا نام ہے ذوالفقار مرزا صاحب. تو یہ ہم پوری قوم کی طرف سے آپ کے سامنے بہت ہی تہذیب سے، بہت ہی ادب سے، اور جو پہنچانے والے ہیں میرے الفاظ کو اسی طرح پہنچا دیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، یہ زیادتی اور یہ ظلم بند ہوگا تو ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. اور اگر یہ ظلم و زیادتی بڑھے گی تو ہم نے عرض کر دیا کہ ہم اپنے ملت اور مذہب کے دوست ہیں، ہماری ذاتی دوستی کسی سے بھی نہیں ہے. ہمارا جو معیار ہے وہ ہماری شیعت ہے، ہماری قوم ہے، ہمارا مذہب ہے. تو ہر حق ہم محفوظ رکھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ نوبت نہیں آئے گی. اور یہ صبح تک، کل تک کی صورتحال کو یہاں جو پہنچانے والے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ سب مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، یہ مطالبہ پہنچا دیں، بعد میں وہ شکایت نہ کریں کہ ہم تک بات نہیں پہنچی. تو ہمارے پاس بات پہنچانے کا بھائی یہی ذریعہ ہے. ہماری مجلس اعضا جو ہے یہی احتجاجی جلسہ ہوتا ہے. پوشیدہ نہیں رکھتا. میری ڈپٹی اسپیکر صاحبہ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے، اور ہم نے پھر عرض کر دیا کہ ظلم زیادتی بند ہو جائے گی، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے یہیں سے. تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی مارے گئے، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مارے جاتے ہیں اور ہمارے ہی پکڑے جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. اور یہ بالکل صبح تک، کل تک اس مسائل کو حل کر لیجیے آپ. اور جتنے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، ادھر کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا. وہ اب بھی اپنی زبانیں کھول رہے ہیں اور زہر افشانی کر رہے ہیں، ادھر کوئی نہیں جا رہا. اور یہی مظلوم لوگ کہ جنہوں نے جلوس بچایا، جنہوں نے قتل و غارت غریق سے بچایا شہر کو، جو امن و امان کے ماحول میں جنازے بھی لے کے گئے، ان پر ہاتھ ڈالا جائے کہ بڑا آسان ہے، شیعہ باغی میں سے لڑکے اٹھا کے پکڑ کے بند کر دینا. تو بھائی اتنا آسان نہیں ہے. فرعون کا زمانہ گزر گیا جب وہ یہ کرتا تھا کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. اب وہ دور نہیں ہے. یہ دور بالکل آزاد دور ہے، میڈیا کا دور ہے. پھر آپ ہم سے شکایت مت کیجیے گا. ہم بھرپور احتجاج کرنا بھی جانتے ہیں، اس کا حق بھی رکھتے ہیں. تو آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار رہیے بھائی.
میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہ بچے نہیں آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں اندر جانا پڑے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یعنی ہماری امن پسندی کو کہ ہم اتنے صبر و تحمل سے اتنا بڑا صدمہ اٹھانے کے باوجود ہم بالکل امن و امان برقرار رکھے ہوئے اپنی قوم کو ہم یہی سبق دے رہے ہیں اور ہمیشہ یہی سبق دیں گے. ہم نے کبھی تخریب کاری کا درس نہیں دیا، نہ دیں گے. حتیٰ کہ کچھ ہمارے اپنے بھی لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس بات پہ بے شک ہو جائے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سیرت ائمہ کیا ہے. تو ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تخریب کاری تو نہیں سکھا سکتے، مگر یہ ضرور سکھا سکتے ہیں کہ سنت سجاد کیسے ادا کی جاتی ہے. ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم سنت سجاد ادا کریں گے. ہم تخریب کاروں سے ہمارا نہ کوئی تعلق تھا، نہ ہے، نہ اپنے بچوں کو ہم نے یہ درس دیا. ہم ان نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم چھین کر اسلحہ دینے والے لوگ نہیں ہیں. حوصلے بلند رکھیے گا. معرکہ جو ہے اسی طرح چلے گا. ساری زندگی اور حالات بہتر ہونے والے نہیں، بدتر ہوں گے. تو ذہنی طور پر بالکل پریپیئر رہیے، ہر چیز کے لیے تیار رہیے. کون ہے کون نہیں ہے اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا. سلامت رہنی چاہیے مذہب کی شان، سلامت رہنی چاہیے عزاداروں کی شان، سلامت رہنی چاہیے رمضانوں کی شان. باقی کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. تو انشاءاللہ سب علماء بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے، اور جو فیصلہ کریں گے اس کے ہم سب پابند ہیں، ہم سب اس پہ عمل کریں گے. تو بہت ہی پیار سے، بہت ہی مہذب طریقے سے میں نے پیغام دے دیا، یقیناً پہنچ گیا ہوگا حکومت تک، نہیں تو ابھی پہنچ جائے گا. چند منٹ میں تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے کہ ہماری امن پسندی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو یہ درس نہیں دے سکتے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ جن کو آپ نے پالا پوسا پروان چڑھایا، انہوں نے کیا کیا؟ آج اس ملک کے خلاف اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ لے کے کھڑے ہیں. ہم ہزاروں لاشیں اٹھانے کے باوجود ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو کبھی یہ درس نہیں دیا کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے یہ درس نہیں دیا کہ ان بدبختوں نے یہ پاکستان نہیں بنایا جو سالمیت کو توڑ رہے ہیں. یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. لہذا ہماری اس مجبوری کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں یا ہم اپنے بچوں کے ہاتھ سے قلم چھین کر اسلحہ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ یہ امانت ہے. یہ نسل ہماری آگے کے لیے، اس ملک کے لیے بھی، اس قوم کے لیے بھی، ہمیں اپنی نسلوں کو خراب نہیں کرنا. ہم جانتے ہیں کہ ان بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، ان بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں اور یہ سب علم کی روشنی ہونا چاہیے. تو ہم پر یہ زیادتی نہ کی جائے. ہمیں دوسرے طریقے آتے ہیں. ہم عدم تشدد کی تحریک بھی چلا کے اپنا حق چھیننا جانتے ہیں. ہم تشدد کی تحریک نہیں چلائیں گے. ہم جانتے ہیں ہم عدم تشدد کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دے دیں گے کہ تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. ہم تو وہ جنگ لڑیں گے کہ ظلم کرنے والا بھی اپنے ظلم پر شرمندہ ہو جائے گا کہ میں نے کس قوم پر ظلم کرنے کی سوچا تھا. تو بس یہ پیغام میرا پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ ایام ازاں کو مزید آپ ہمارے خراب نہ کیجیے. ہمیں عزاداری کرنے دیجیے. یہ عزادار ہیں، عزاداری کرنا چاہتے ہیں. بس ان کی عزاداری میں کوئی خلل آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ پورے شہر میں خلل آ جاتا ہے، پورے ملک میں خلل آ جاتا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہوگا یہ صرف کراچی تک کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ پورے پاکستان کا کوئی شہر نہیں بچے گا جہاں کے مومنین آپ کی حمایت میں سڑکوں پہ نہ نکل آئیں. یہ بھی میں آپ کو قول دے رہا ہوں، زبان دے رہا ہوں. اتنا کام ہو چکا ہے یہاں سے لے کے دوسرے شہروں تک.
کہ انشاءاللہ پوری قوم اب ساتھ ہوگی، پارا چنار تک ساتھ ہوگی، ایک کا درد سب کا درد ہوگا، سب کا درد ایک کا درد ہوگا۔ تمام مومنین کی سربلندی کے لیے، یہاں سے پارا چنار تک کے مومنین کی سربلندی کے لیے، فتح مندی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے۔ شیعہ کون؟ یہ بات چل رہی ہے، ہمیں تعریف بیان کر دی، منصب بھی بتا دیا کہ شیعہ کا منصب کیا ہے۔ شیعہ کا منصب یہ ہے کہ ہمارے دہنی کوفی، یہ روایت کچھ احباب نام کے دھوکے کی وجہ سے ہمارے یاسر کے سے منسوب کر دیتے ہیں، نہ بھی ہمارے یاسر نہیں، یہ ہمارے دہنی کوفی مولا کا ایک چاہنے والا ہے، شیعہ نہیں۔ ابھی جو میں نے لفظ کہا ہے اس کی تشریح کر دوں گا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ قاضی شرح نے ایک مقدمے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی، اور یہ کہہ کے قبول نہیں کی کہ تم علی کے شیعہ ہو، اس لیے میں تمہاری گواہی کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ رونے لگے عدالت میں، انہوں نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا، تو قاضی شرح نے طنز کیا، تو اب روتے کیوں ہو؟ علی کے شیعہ ہونے پہ یہی انجام ہوتا ہے، تم لوگ دروغگو ہو، تم لوگ قاضی کو روتے کیوں ہو اپنے سنجاب؟ تم کہنا نہیں میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ تم مجھے قاضی کہہ رہا ہے یا دروغگو کہہ رہا ہے یا میری گواہی قبول نہیں کر رہا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ جس منصب کا میں اہل نہیں ہوں وہ منصب تو نے مجھے دے دیا۔ میں اپنے آپ کو علی کا شیعہ ہونے کے قابل نہیں سمجھتا، میں علی کا شیعہ کہاں، میں کہاں، میں تو ادنا سا چاہنے والا اور غلام ہوں۔ علی کے شیعہ تو تھے ابو ذر غفاری، علی کے شیعہ تھے سلمان فارسی، علی کے شیعہ تھے مقداد، علی کے شیعہ تھے ہمارے یاسر، میں کہاں؟ تو نے اتنا بڑا جو منصب دیا، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ تو نے وہ منصب دیا جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں، میں کہاں اور علی کا شیعہ کہاں؟ یہ میں نے روایت جو پڑھی ہے وہ آگے بیان کے لیے جب آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ چاہنے والا کیا ہوتا ہے اور شیعہ کیا ہوتا ہے، شیعہ کا منصب کیا ہے۔ آئیے پہلے حدیث رسول سے شروع کرتے ہیں، پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ ان شیعتنا من شیعنا وتبعنا، بس یقینا ہمارا شیعہ تو صرف وہ ہے کہ جو ہمارے نقش قدم پر چلتا ہے۔ شیعنا یعنی ہمارے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ لفظ شیعہ کا صیغہ آ گیا، تشیع کا صیغہ۔ ان شیعتنا من شیعنا، ہمارا شیعہ صرف وہ ہے جو ہمیں فالو کرتا ہے، ہمارے نقش قدم پر چلتا ہے، اور تبعنا، اور ہمارے ہر امر میں ہماری اطاعت کرتا چلا جاتا ہے، جو ہمارے امر کی اطاعت کرتا چلا جائے، جو ہماری سیرت کو اپنانا چلا جائے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ شیعہ کی تعریف بتائی۔ اب آئیے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے شیعوں پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہمارے شیعہ ہمارے امر کو زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، یعنی جب یہ شیعہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کا دین تازہ ہو جاتا ہے، ہم سے محبت میں ان کے اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بھئی ہزاروں لاکھوں لوگ ملتے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے مولا نے قیامت تک کی ایک علامت بتائی کہ نہیں بتائی کہ دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ، زبان اپنی ہو یا نہ ہو، بس اتنا پتہ چل جائے کہ علی کا چاہنے والا ہے، یعنی دین ہمارا تازہ ہوتا رہتا ہے، ہمارا امر زندہ ہوتا رہتا ہے جب یہ شیعہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے۔ کیوں؟ ان کا ملنا ہی ہماری محبت کی غرض سے ہوتا ہے، دنیا کی غرض سے نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے شیعہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دین کی خاطر ملتے ہیں، دنیا کی خاطر۔ وہ دھوکہ دینے والے لوگ دوسرے ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں شیعہ ہوں،
تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے. تو ہمارا شیعہ ہوا ہے کہ جب یہ ایک دوسرے سے ملیں گے ہماری محبت کی خاطر ملتے ہیں. دین زندہ ہوتا ہے جب یہ ملتے ہیں, ہمارا امر زندہ ہوتا ہے, ہمارے احکام زندہ ہوتا ہے. جب کہیں ملیں گے ایک دوسرے سے, کسی ملک کا کسی نبی کا اتنا کافی علی والا ہے, تو قیامت تک کے لیے مولا نے ایک پہچان بتائی کہ نہیں بتائی؟ یہ پہچان کہ جہاں بھی ملے گا ایک دوسرے کی زیارت کر کے ہمارے امر کو یہ زندہ کر دیتے. ابھی بیان ختم نہیں ہوا. ہمارا شیعہ جب کسی پر غضبناک ہو جائے تو ظلم نہیں کرتا. کتنی بڑی صفت ہے, کہیں نہ کہیں کمی ہوگی. سوچیے آپ, ہے مولا کا قول, اور یہ اس لیے بھی مستند ہے کہ مولا کائنات سے الگ نقل ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے الگ. یعنی کئی جگہ یہ بات موجود ہے. پانچویں امام نے بھی اپنے جد کا ہی قول نقل کیا. یعنی یہ روایت غریبہ نہیں ہے. روایت غریبہ کسی کہتے ہیں؟ ایک روایت آ گئی اچانک کہیں سے ہے, کوئی ایک ہے, کوئی اس کی معیت میں کوئی دوسری روایت نہیں ہے, یہ غریبہ روایت کہلاتی. ایک بیچ میں آ گئی اجنبی روایت کہ میل نہیں کھا رہی, دوسری روایتوں سے اس کا حکم میچ نہیں ہو رہا, ایک تو یہ ایسی آئی روایت نہیں ہے. یعنی اس کی میچنگ میں تو درجنوں روایت موجود ہے, اس کی تائید میں, اس کی معیت میں. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جب کسی پر غضبناک ہو جائے تو کبھی ظلم نہیں کرتا. یعنی غصہ آ گیا, قابو پا لیا, جانتا ہے کہ شریعت نے, امامت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈالی ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرنا, کسی پر ظلم نہ کرنا. ظلم کسی نے کیا, بدلہ کسی سے لے, یہ شیعہ کا کام, مانے یا نہ مانے. لیکن میں پڑھی اپنے جوانوں کے لیے رہا ہوں کہ کتنا حوصلہ چاہیے شیعہ بننے کے لیے. اتنا آسان نہیں ہے شیعہ بننا, کتنا نفس پہ کنٹرول چاہیے ہے. اپنا مجمع جو چاہو کر لو, جیسے چاہو کر لو, لیکن وہی شیعت کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جب غضبناک ہو جائے تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ کسی کا غصہ کسی پر, کسی نے گناہ کیا کسی پر, بھائی اس سے تو کچھ نہیں کیا بیچارے نے, اس کو کس لیے تو منع کرنے مولا فرمانے خبردار ایسا نہ ہو کہ غضبناک ہو جاؤ تو کسی پر ظلم کر بیٹھو. شیعہ اور ظلم کبھی آپس میں مل ہی نہیں سکتے. شیعت اسی لیے قیامت تک سرخرو ہے کہ ہمیشہ مظلومیت کے ذریعے سے ظالم ظلم کو شکست دی ہے. مظلومیت فتح بن رہی ہے, مظلومیت جیتی ہے. اس چہرے کو کبھی داغدار نہیں ہونے دینا ہے شیعت کے. یہ جو تشیعوں کا چہرہ ہے مظلومیت کا, کہ اپنی مظلومیت سے ظلم کو, تلواروں کو ہمیشہ کاٹا ہے. وہ جو خمینی بشکن رہبر کبیر انقلاب کا جو قول ہے کہ محرم شمشیر پر لہو کی غدا کا مہینہ ہے, یعنی یہ صرف شیعوں کے لہو کی طاقت ہے جو شمشیر کو کاٹ دے, اور کسی کے خون میں اتنی طاقت نہیں جو تلوار کی دھار کو موڑ دے یا تلوار کی دھار کو کاٹ دے. یہ شیعوں کا خون ہے کہ گردن شیعوں کی کٹتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے تلوار, یہ اس خون میں طاقت. تو مولا فرماتے نہیں, کبھی ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا کسی کے ساتھ. آنچ آ جائے گی مذہب اہل بیت پر, آنچ آ جائے گی مکتب اہل بیت پر, آنچ آ جائے گی مکتب مظلومیت پر. ہمارا شیعہ کسی پر غضبناک ہو کبھی ظلم نہیں کرتا, اور جب کسی پر راضی ہو جائے تو حد سے نہیں گزرتا. کسی سے خوش ہو گئے, اس کی خاطر جھوٹی گواہی دے دی, اس کی ہر چیز میں حمایت, ناجائز کام میں حمایت, جھوٹ میں حمایت. کیوں جی بھائی سے میں راضی ہوں, میرا دوست ہے. کہ نہیں, اتنا اعتدال پسند یہ ہوتا ہے. کسی پر غضبناک ہو ظلم نہیں کرتا, کسی سے راضی ہو تو حد سے نہیں گزر جاتا کہ بھائی اب یہ دوست ہے, اس کی خاطر جھوٹ بولو, اس کی خاطر رشوت لو, اس کی خاطر جھوٹ بولو, اس کی خاطر سفارش کرو, جو بھی کرنا ہے غلط کام. اب یہ دوست ہے بھائی, اب یہ غلط کر رہا ہے تو بھی اس کی تائید کرنی. کیوں جی بھائی دوست ہے, دوستی کا حق تو ایمانا ہے, غلط بھی کہہ رہا ہے تو وہاں صحیح ہے. ایک صلوات میری محمد والے محمد بابا. ایک بار بلند آواز سے صلوات دے دیجیے گا. اور سمجھ میں آ گئی بات کہ راضی ہو جائے تو حد سے تجاوز نہیں
ہمسایوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں کا ہمارا شیعہ، یعنی ہمسایوں سے مراد ہی یہ کہ غیر ہو. ہمسایہ والا کہتے شیعوں کے لیے باعث برکت، یہ نہیں کہا. ہمسایہ سے مراد جو بھی ہو. ہمارا شیعہ ہمسایوں کے لیے باعث زحمت نہیں ہوتا، باعث برکت ہوتا ہے. یعنی اس طرح سے اس کے ساتھ رہتا ہے کہ وہ اس کے وجود کو اپنے لیے برکت سمجھتا ہے کہ بھئی یہ میرے درمیان میں ہے تو اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی برکت بھی ہے. اب اس ایک مولا کے قول کو اپنا لیجیے کہ جہاں رہیے ہمسایہ خوش تو نظر آئے کہ علی کا شیعہ رہتا ہے، علی کا چاہنے والا رہتا ہے، علی کا ماننے والا رہتا ہے. نہیں، ایسا تو نہ ہو. اور نہیں ہوتا، میں تو فرضاً ایک بات کر رہا ہوں، فرض محال نیز. ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ ہمسائے تنگ ہو، وہ کس مصیبت میں پھنس گئے، نہ پڑھنے کے رہے، نہ لکھنے کے رہے، نہ کسی اور کام کے رہے. بوڑھا باپ مریض ہے، اب اس کو کیا سمجھاؤں، یہ لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھاؤ تھوڑی سی بات، تنگ ہو رہا ہے، اذیت میں ہے، اور خدا کا شکر ادا کر رہا ہے اگر میں اللہ چھوڑ کے چلا گیا تو جاؤ بھائی جان چھوڑو. تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ شیعہ، ہمارا شیعہ ہمسایوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ان پر برکت نازل ہوتی ہے، اللہ رحمت نازل ہوتی ہے. ہمارا ہمسایہ جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے ان کے لیے امن و سلامتی کا پیامبر بن کے رہتا ہے. اس لیے میں نے شیعہ کون کا عنوان انتخاب کیا آپ کے لیے کہ بچوں کو معلوم تو ہو نا جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے اور جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. یعنی شیعہ ہے کیا علی کی نظر میں، نگاہ میں، مولا کی نگاہ میں شیعہ کیا ہے کہ جس سماج میں، جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا پیامبر بن کے رہتا ہے. یعنی اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیوں جانتا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ یہ میرا محافظ ہے، میں اس کی پناہ میں ہوں. یہ علی کے شیعہ کی مولا کا ہے. اب آئیے، اب ذرا دوسرا رخ دیکھیے. امام حسن مجتبی علیہ السلام اور بہت ہی مشہور واقعہ تاریخ. ایک شخص آیا دوسرے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتے کہ مولا، سلام کرنے کے بعد کہتے مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، میں آپ کے، جیسے ہم سب کہتے مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. امام نے غور سے دیکھا اس کو. اب یہ آج کا سبق لیتے جائیے گا بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے. حالانکہ اس میں بھی لوگ کرتب نکال کے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا کر کے مسئلے کو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، حرکت نکال لیتے ہیں. لو جی انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا. لیکن اگر میں انہیں باتوں کی پرواہ کر رہا ہوتا تو 18 سال سے یہاں تھوڑی بول رہا ہوتا، پھر اور بول رہا ہوتا. لیکن میں جانتا ہوں کہ اکثریت سمجھ کے جاتی ہے بات کو. اور یہ جو بچے ہیں نا بہت معذرت کے ساتھ بہت سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں. ان کے دل پہ جو بات نقش ہو جائے نا بچپن میں، وہ کیا ہوتا ہے پتھر پہ رکھی. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ نسل جو ہے اس کا قرض ہے مجھ پر، یہ قرض میں ادا کرتا ہوں یہ باتیں کر کے، تاکہ آنے والی نسل تو ایسی تیار ہو جائے نا جس پہ تشیع فخر کرے، فخر کرے. تو میں ان بچوں کے لیے بات پڑھتا ہوں. امام نے غور سے دیکھا اس کو جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. امام خوش نہیں ہوئے. امام نے کہا اے بندے خدا، اگر تو ہمارے امر و نہی میں ہماری اطاعت کرتا ہے تو پھر تو اپنی بات میں سچا ہے. ہمارے امر و نہی میں ہماری اطاعت کرتا ہے، یعنی جو کام کرنے کا ہم نے حکم دیا وہ کرتا ہے، جس سے ہم نے روکا اس سے رک جاتا ہے. اگر یہ کام کر رہا ہے تو ہمارے امر و نہی میں ہماری اطاعت کر رہا ہے تو پھر تو اپنے قول میں سچا ہے. اور اگر کہیں معاملہ اس کے خلاف ہے، امام فرماتے ہیں اگر بات اس کے خلاف ہے، یعنی تو کہہ تو رہا ہے میں شیعہ ہوں لیکن امر و نہی پہ ہماری عمل نہیں کرتا، جو ہم نے کرنے کا حکم دیا وہ کرتا نہیں، جسے روکا ہے اسے رکتا نہیں، تو پھر سن، جس منصب کا تو اہل نہیں تو اس منصب کا دعویٰ کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے. سمجھ میں آگے بات؟ اس نے کیا کہا ہے کہ مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، فرزند رسول میں آپ کے شیعوں میں سے. امام نے کہا اے بندے خدا،
اتنی آسانی سے نہ کہہ دے کہ شیعہ ہوں. یعنی جو میں سمجھا رہا تھا دیکھ سے تو صحیح کہ امام کی نگاہ میں شیعہ ہے کیا ہر ایک کو اجازت بھی نہیں دیتے امام. ایسے مت کہہ دینا اپنے آپ کو شیعہ تو کچھ اور ہوتا ہے میرا. فرماتے ہیں کہ اگر تو اب امر و نہی میں ہماری اطاعت کر رہا ہے تو اپنے قول میں بالکل سچا ہے, بالکل تو ہمارا شیعہ. اور اگر معاملہ اس کے برخلاف ہے, یعنی ایسا نہیں ہے ہمارے امر و نہی میں اطاعت نہیں کرو تو جس منصب کا اہل نہیں اس منصب کا دعویٰ کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر. خبردار ایسا نہ کر بلکہ یوں کر. امام نے حل بھی بتایا, یہ مت کہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں اگر تو ہماری راہ پہ نہیں چل رہا, بلکہ یہ کہے کہ میں آپ کے موالیوں میں ہوں, میں آپ کے محبوں میں ہوں. اب لفظ موالی سے کچھ اور نہ سمجھ لیجیے گا آپ, یہ اردو والا موالی نہیں ہے بھائی, یہ عربی والا موالی ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. معلوم ہے کہ باہر جا کے بات چل پڑی, مولانا نے کہہ دیا موالی بالکل ٹھیک ہے, تو میں یہ والے موالی کو نہیں کہہ رہا بھائی, میں وہ والے موالی کو کہہ رہا ہوں, عربی والے, جس کو اس اصطلاح عام میں مولائی کا بھی ترجمہ کر سکتے آپ. بس تو یہ کہے, شیعہ مت کہے اپنے آپ کو اگر ہمارے امر نہیں میں ہماری اطاعت نہیں کرتا, بلکہ یہ کہے کہ مولا میں آپ کا موالیوں میں سے ہوں, آپ کے محبوں میں سے ہوں, میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں, اور میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں. کتنی احتیاط کر رہے ہیں امام, کبھی بچاؤ اپنے آپ کو, نہ کہو اگر اس طرف پر شیعہ, یعنی اتنا آسان نہیں ہے شیعہ کہہ دینا. امام راضی نہیں ہے اس بات پہ کہ اگر ہمارے امر و نہی پہ نہیں چلے یہ نہ کہو, اور امام ٹھکرا بھی نہیں رہے, بلکہ امام کیا کہہ رہے ہیں, ایک راستہ سجھا رہے ہیں کہ بھائی تم یہ کہو میں چاہنے والا ہوں, میں محب ہوں, اور میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں. امام نے نام نہیں لیے, بھائی اتنا کہہ دینا کافی ہے نا. انا حرب لمن حاربکم وانا حب لمن احبکم, جو آپ سے لڑتا ہے میں اس سے لڑتا ہوں. کہیں نام آیا کسی کا؟ ارے خدا کے بندو, انا عدو لمن عاداکم, ساری بات تو ہو گئی. جب ائمہ طاہرین نے طریقہ سمجھا دیا, سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ بھائی اتنا کہہ دو کافی ہے. اللہ جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے. بھائی اتنا کہہ دیا نا, جو آپ کے دشمن ہیں میں ان کی دشمنی بھی دل میں رکھتا ہوں, تو شرط پوری ہو گئی نا, شرط پوری ہو گئی. تو جو بھی آپ کا دشمن ہے, جو بھی آپ کا دشمن ہے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں. یہ کہا کر, تو اس میں تیری نجات ہے, تیرے لیے بہتری ہے, تیری نجات کا راستہ موجود ہے. مگر شیعہ مت اپنے آپ کو ڈکلیئر کر. شیعہ اسی کو ڈکلیئر کرنے کا حق ہے جو ہمارے امر و نہیں کو. ایسا ہے کہ ہم تو عرف عام میں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, اور کوئی رک بھی نہیں سکتا کہنے سے, لیکن امام نے ایک تعریف مکمل اور جامع بتا دی کہ اپنے آپ کو محب کو, چاہنے والا کو, موالی کو, وہ تو بہت بڑا درجہ ہے. اس میں تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارا انجام بھی بہتر ہوگا. کیوں بہتر ہوگا؟ اب پھر آئیے ایک حدیث رسول کی طرف, ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. فرما دیجیے گا. بات کسی حد تک واضح ہوئی کہ درجہ بندی ہے, طبقہ بندی ہے. بھائی دیکھیے بالکل عقلی اور فکری درجہ بندی ہے. خود آپ اپنے درمیان دیکھ لیجیے کہ عقل انسانوں کے درجے معین کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. کیا آپ جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں سب ایک مرتبے کے ہیں, ایک درجے کے ہیں؟ ہاں, ایک میں تو سب مشترک ہیں, اور وہ عزادار ہونا. عزادار ہونے میں کوئی بڑا چھوٹا کوئی تفریق نہیں,
لیکن جب یہاں سے اٹھے تو کیٹیگریز تو آپ بناتے ہیں نا، بزرگوں کی بھی علم کے لحاظ سے، دانش کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ یعنی عقل کا تقاضا ہے، اور اسی فطرت پہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، چاہے یہ پورا سسٹم ہو، چاہے انسانیت ہو، یہ طبقہ بندی ہے، یہ درجہ بندی ہے، یہ مدارج ہے، انبیاء ہو، حتیٰ کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی، سب معصوم ہیں، سب محمد ہیں، پہلے میں نے اعتراض پیش کر دیا، لیکن میں جو بات کہنے جا رہا ہوں آپ دیکھیے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما، دلیل آ گئی نا آپ کے پاس، وابوہما افضلہما، حدیث رسول، قول رسول کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر ان کا بابا ان سے افضل ہے۔ اب دیکھیے یہ مراد ہے میری، یہ جو میں نے پوری ایک دلیل، ایک مہر جس کو کہتے ہیں برہان قائم کر دی، وہ یہ ہے، یہ مراد درجہ بندی سے کہ یہ فطرت ہے جس پہ تک اللہ نے خلق کیا ہے، سب محمد ہیں مگر سب رسول تو نہیں ہے نا، پیغمبر گرامی کی ذات، سب محمد ہیں مگر سب فاطمہ تو نہیں ہے نا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا الگ مقام ہے کہ نہیں ہے؟ 14 معصومین بالکل ایک منفرد، جس پہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں، منفرد مقام، یعنی درمیان سے ہٹا دیا جائے تو رسالت، ولایت، امامت سب نامکمل رہے گی، یاد رکھیے گا۔ تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب سے بڑی ہے، لیکن منفرد مقام تو ہے نا، یہ مطلب ہے میرا کہنے کا۔ اتنی تشریح اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی جملہ لے کے نہ بھاگ جائے میرا، یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، ایسا کہہ دیا تو ویسا کہہ دیا، لو جی اماموں میں فرق کر دیا، تو یہ مطلب ہے میرا سمجھانے کا اس بات کے کہ دیکھیے یہ فرق، تو یہ فطرت کہتی ہے کہ ایک درجہ بندی آپ خود بھی قائم کرتے ہیں، عالم، غیر عالم، دانشور، ایکم، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، خود بخود فطرت قائم کرتی چلی جاتی ہے۔ اور غیر فطری یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور پتہ نہیں کیا کیا بنتا چلا جائے، اور وہ دھڑام سے گر بھی جاتا ہے۔ لیا وہ جس کو ہم کہتے ہیں اب چھوڑیے، وہ لوگ پھر وہ برا مان جاتے ہیں، اب آپ خود سب زیادہ سمجھدار ہیں، ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خلاصہ یہ کہ اپنے منہ میاں میں ٹھنڈو بھی بنتا رہے، بنتا رہے بھائی، لیکن ایک ہوتی ہے جینوئن چیز جس کو زمانہ مانتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ جعلی طریقے استعمال کرے شہرت کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، نہیں، اس کا علم بول رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جیسے طالب علم اور علماء سے سیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ان کے ساتھ کوئی لقب لگا ہو یا نہ لگا ہو، لقب ان کا محتاج ہوتا ہے، وہ لقب کے محتاج نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں لقب کے محتاج کہ جب تک لقب نہ لگایا جائے ان کی گاڑی آگے نہیں چلتی، اور کچھ لقب ہوتے ہیں لوگوں کے محتاج، شخصیات کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی لقب میں چاند چاند لگتا ہے، ان میں نہیں۔ چلیے اس کی بھی دلیل دیتا چلا جاؤں کہ عدالت لوگوں کو زینت دیتی ہے، جو مسجد عدالت پر بیٹھ جائے، قاضی القضات، انگلش میں نام نہیں لے رہا کوئی دفعہ نہ لگ جائے، اس لیے عربی میں لے رہا ہوں بھیا، آپ کو کہیں نہیں رہا، میں تو قاضی القضات کو کہہ رہا ہوں، ہے نا، قاضی القضات نے زینت دے دی صاحب، عدالت نے زینت دے دی، عدالت نے منصب دے دیا، ہٹ گئے تو صفر کچھ بھی نہیں، ہے نا، منصب ختم، زیرو ہو گئے، منصب ادھر دے رہا ہے۔ اور ایک وہ ہستی ہے جس نے عدالت کو زینت دے دی، ہے نا، عدالت زینت دے رہی ہے سب کو، قاضی کو، قاضی القضات کو، علی کی ذات وہ ذات ہے جس نے عدالت کو چار چاند لگا دیا۔ یعنی عدالت ناف کرتی ہے علی پہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ کچھ شخصیات لقب کی محتاج، کچھ القاب شخصیتوں کے محتاج ہوتے ہیں، ان القاب کو زینت ملی، ان شخصیتوں کو کوئی لقب نہ بھی ہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی لقب سے، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے لقب کا۔ آدمی بات کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس کا وزن کتنا ہے نا، ہر ایک کی قدر کل امر ما یعلم، مولا متقیان کا قول ہے کہ ہر انسان کی قدر اتنی ہے جتنا اس کے پاس علم ہے،
جتنا وہ جانتا ہے ما یحسن ہے کہیں ما یعلم ہے، جتنا اس کے پاس مبلغ علم ہے اس کی قیمت اس حساب سے. یہ قیمت کا بھی مسئلہ الگ ہے. خیر، تو اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں. اب مولا ارشاد فرماتے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے عقلی طور پہ یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں بھائی درجہ بندی تو بالکل ہے، اگر شیعہ ہے تو اس میں بھی درجہ بندی ہے، ہر کوئی سلمان نہیں ہے، ہر کوئی ابو ذر نہیں ہے، ہر کوئی عمار یاسر نہیں ہے، ہر کوئی قمبر نہیں ہے، ہر کوئی فضا نہیں ہے، تو درجہ بندی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو عقل نے مان لیا نا کہ بھائی درجہ بندی تو سب جگہ ہوگی. جو جتنا کمال کی منزل پہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کا درجہ اتنا ہی بلند. اللہ کی عدالت ہے، نہ انسانی تو نہیں کہ سب کو ایک ہی اس میں کھڑا کر دے گا، نہیں، حتیٰ کہ جنت میں بھی طبقہ بندی ہے. گروہ رسولان، گروہ پیغمبران، گروہ انبیاء، گروہ اوصیاء، گروہ اولیاء. اب کچھ لوگ اتنا کمال پہ پہنچے کہ وہ ہمسائے بن جائیں موسیٰ کے. یہ الگ روایات ہیں، پورا ذہن میں میرے پورا روایت کا حکایات کا ایک سلسلہ آ جاتا ہے، لیکن وہ غریب مشکل سامنے لگا دیتے ہیں، بڑی مشکل کرتے ہیں، ان کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے. تو خیر، تو ہے نا کچھ لوگ اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ جنت میں بھی ایک ہے عمومی جگہ، ایک ہے خصوصی. یہ ہر جگہ ہے بھائی، کیونکہ یہ فطرت ہے، اسی فطرت میں پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. تو وہاں بھی رسولوں کا مقام الگ، ائمہ طاہرین کا، ان سب کا. اب کوئی شخص ایسے کمال پر پہنچتا ہے کہ وہ انبیاء کا ہمسایہ بن جاتا ہے، وہ رسولوں کا ہمسایہ بن جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں امام کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہشت میں رہیں گے. ہمارے ساتھ رہنے کا جملہ کیا ہوا؟ یعنی ایک ہے عمومی بہشت جس میں سب داخل ہوں گے، یعنی عمومی بہشت میں بھی مقام ہے جو سب سے بلند مقام ائمہ طاہرین کا. تو یقیناً کچھ ایسے شیعہ ہیں کہ جن پر امام فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شیعہ ہیں جو بہشت میں بھی میرے ساتھ رہیں گے. ایک چلو آج بھیجیے محمد والے محمد پر. یہ وہ لوگ اب خدا کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یا علی، جنت میں سب سے پہلے جو گروہ داخل ہوگا میں، تم، حسن حسین اور جناب زہرا السلام اللہ علیہ. زہرا کا میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ تو باب جنت پہ کھڑے ہو کے ہی شفاعت کروائیں گی اپنے چاہنے والوں کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. تو اس کی حدیث بھی کل پیش کر دیں گے، جس نے اس پہ شک کیا وہ بھی شیعہ سے خارج ہو جاتا ہے. شفاعت اہل بیت کا منکر شیعہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا اطمینان سے. سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے، ہمارے پیچھے ہمارے شیعہ. بات ختم نہیں ہوئی، یہ حدیث رسول ہے. یعنی آپ، میں آپ، حسن حسین، اور ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے شیعہ، اور ان شیعوں کے پیچھے ہمارے چاہنے والے محبین. تو پتہ چلیا نا کہ شیعہ الگ ہے اور محب کا درجہ اس کے بعد. مولا نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تھا، یہ بھی ساتھ جائیں گے، لیکن شیعہ کو ایک قدم آگے کر دیا. بس بتا دیا کہ نہیں، ہر کہنے والا نہیں ہوگا بھائی. شیعہ وہ ہے جو ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا، اس کے پیچھے ہمارے محب اور ہمارے چاہنے والے. تو فرق ہو گیا نا. تو یہی شہزادہ حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یہی فرما رہے کہ ایسا دعویٰ نہ کرو جس کا تمہیں نقصان اٹھانا پڑ جائے. اپنی بچت کر لو. اگر اوامر اور نواہی پہ ہمارے ان کے خلاف جا رہے ہو، ان پہ عمل نہیں کر رہے ہو، تو نہ کہو کہ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ کامل اطاعت کرنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا، نقش قدم پر چلنے والا، اوامر اور نواہی میں اطاعت کرنے والا. یہ تو کتنی روایات میں نے پیش کر دی نا کہ شیعہ وہ ہے. تم یہ کہو کہ میں چاہنے والا ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں، تمہیں شفاعت ملے گی. چاہنے والے بنو، ان کے دشمنوں کی دشمنی اپنے دل میں رکھو، دل میں رکھو بھائی. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر.
جناب سلمان فارسی، کسے شیعہ کہا گیا جناب مقداد ابن اسود، کسے شیعہ کہا گیا جناب حجر ابن عدی، کسے شیعہ کہا گیا جناب رشید حجری، کسے شیعہ کہا گیا امبر کو، کسے شیعہ کہا گیا مالک اشتر، کسے شیعہ کہا گیا عثمان بن حنیف، سہیل بن حنیف، محمد ابن ابی بکر، یہ شیعہ کیٹیگری۔ اب مجھے بتائیے درجہ بندی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا سب ان ہستیوں کے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے نا، درجہ بندی ہو گئی۔ بس اس پیرائے میں دیکھیے آپ، آج ایک اور اگرچہ کہ آج سے 12 سال پہلے 13 سال پہلے وہ پورا اشرا مخصوص تھا جناب امیر مختار رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا، کہ جس میں پورا ہم نے تاریخ لکھ بھی دی، اور الحمدللہ وہ عجیب پہلے کتاب آئی تھی ایسی مقبول ہوئی کہ اس کے 7-8 ایڈیشن بھی آ گئے، اور پروردگار نے اس میں ہمیں بھی عزت دی، اور جناب مختار بھی ہم سے راضی ہو جائے تو ہمارے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ بھائی میں تو یہی والا آدمی ہوں اسی ٹائپ کا کہ بھائی بھی راضی ہو تو اپنا تو راستہ بن گیا نا نجات کا، آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو دیکھیے فرق ہے نا۔ اب دیکھیے آپ، اب آئیے شیعہ نے کوفہ، کہتے نا کہ شیعوں نے دگا کی، شیعہ تو کبھی بے وفائی کر ہی نہیں سکتا بھائی۔ شیعہ اور بے وفائی ایک تھا دھوکے بازوں کا چہرہ، فریبیوں کا چہرہ، جس پر سے حسین نے نقاب لگ لی، ان کی بات میں نہ جانا، یہ دھوکے باز نہیں، یہ فریبی ہے۔ شیعہ کون تھا کوفے میں؟ تو سنو، 4000 شیعہ نے، علی تاریخی بات بتا رہا ہوں جو لکھ بھی چکا ہوں امیر مختار میں، ان میں سے ایک نے بھی اپنے زیاد کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، نہیں مانی اس کی بات۔ ان کے گھر لوٹ لیے گئے، انہیں زندانوں میں ڈالا گیا۔ مختار ابن ابی لیث کبھی شیعہ زندان میں سوایا جا رہا ہے۔ مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم شیعہ نہیں مانی ابن زیاد کی بات، نہیں حسین کے ساتھ زندان میں سوایا جا رہا ہے۔ سلیمان بن سورد خزائی شیعہ زندان میں سوایا جا رہا ہے۔ مسیب، جناب مسیب شیعہ زندان میں ڈال دیے گئے۔ کسی نے سرنڈر نہیں کیا ان میں سے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے وہ قائم و دائر رہے۔ ہمارے یاسر شیعہ زندان میں ڈال دیے گئے۔ مصر میں تمار، معذرت کے ساتھ مصر میں تمار شیعہ زندان میں سوا دی۔ کتنے شیعہ؟ 4000 شیعہ واقعی کربلا کے بعد کوفے کی زیر زمین زندانوں میں سو گئے، اور جن میں سے کتنوں کے جسم گل گئے اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ یہ تھے شیعہ۔ تاریخ کو مسخ نہ کرو۔ شیعہ اور بے وفائی کا تو تصور ہی نہیں ہے، وہ تو جھوٹے مکار اور فریبی لوگ تھے کہ جنہوں نے حسین سے دغا کی۔ ہانی بن عروہ شیعہ اپنی جان دے دی مسلم کی خاطر، لیکن ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکایا جناب حنیف۔ تو شیعہ یہ ہوتا ہے۔ میں اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو پہچان ہو جائے شیعہ۔ اور کربلا میں آ جاؤ، 72 شہید میں سے 30 سے زیادہ کوفے کے شیعہ۔ مسلم بن اوسجا کوفی، حبیب ابن مظاہر کوفی، عابس ابن شبیب شاکری کوفی، حر ابن یزید الریاحی کوفی، زہیر بن قین کوفی، جناب سعید کوفی، اور وہب ابن عبداللہ کلبی کوفی، یہ سب کوفے کے لوگ۔ تو جو شیعہ تھے انہوں نے وفاداری پوری نبھائی، کیوں؟ جانتے ہیں کہ ہمیں علی نے اپنا شیعہ کہا ہے۔ تو وہ دھوکے باز فریبی لوگ تھے 18,000، محمد ابن اشعث اور حجاج ابن عمرو جیسے لوگ کہ جنہوں نے پہلے خط لکھے اور بعد میں بے وفائی کر دی۔ تو مولانا نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ تھوڑی ہوتی شیعہ، اس قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے شیعہ تو ثابت قدم ہیں، اور ثابت قدم رہے۔ 4 سال تک زندانوں میں سڑے۔ جب یزید ملعون جہنم رسید ہوا پھر وہ رہا ہوئے، اور رہا ہوتے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ تو شیعہ یہ ہے تمہاری تاریخ، یہ ہے تمہاری تاریخ، یہ ہے تمہاری تاریخ کہ جیسے رہا ہوئے
سلیمان بن سورج خزائی نے بھی قیام کیا جبکہ عمر کتنی ہے 93 سال. مختار رہا ہوا اس نے بھی قیام کیا. کیوں؟ شیعہ ہے, ظلم کے مقابلے میں بیٹھ نہیں سکتا, باطل کے مقابلے میں بیٹھ نہیں سکتا. کربلا کے جو 72 ہیں یہ تعریف پہ اترتے ہیں شیعہ کی. یہ شیعہ نے علی, یہ شیعہ نے حسین, کہ جن لوگوں نے, میں نے منظر کشی کی تھی آپ کے سامنے کہ صبح عاشورہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی ایک دوسرے کے, عہد و پیمان کیا تھا کہ خیام حسینی تک ایک تیر نہیں آنا چاہیے جب تک ہم زندہ ہیں, اور اپنے عہد کو پورا کیا. مجھے منظر یاد آ رہا ہے کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر پہنچے تھے, ثانیہ زہرا نے سلام بھجوایا تھا, فضا جا میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہہ دے. اور حبیب کی حالت یہ ہوئی تھی کہ اپنے کو نوچ رہا تھا, اپنے کو پیٹ رہا تھا کہ بارے الہ کیسا وقت آ گیا آل محمد پر. یہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی. لیکن حبیب آپ کو کیا معلوم کہ زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے, کتنا مان ہے زینب کو اپنے بھائیوں. شب عاشور مطمئن ہے زینب کہ جس کے اتنے بھائی ہو کہ اس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھین لے گا, اس کے بازوں میں رسن باندھے گا, اسے قیدی بنائے گا. لیکن عزاداران حسین عصر عاشور کے بعد زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی. میرا دل کہتا ہے کہ کٹے ہوئے لاشیں کانپ اٹھے ہوں گے, کوئی بعید نہیں کی آوازیں آتی ہو, کیا کرے موت نے مجبور کر دیا. پھر زندگی مل جائے اے آل رسول, آپ کا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے پھر گزر جائے. جیسے حسین نے اپنے ناصروں کو یاد کیا ہے قدم قدم پر عصر عاشور تک, ایسے ہی زینب نے اپنے بھائی عباس کو یاد کیا ہے قدم. کون عباس؟ نفس المحموم کی روایت نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور عباس کی محبت مجھے مجبور کرتی ہے, میں سخت روایتیں نہیں پڑھتا, لیکن اس روایت سے میری عجیب کیفیت ہو جاتی ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں کتاب میں اس روایت کہ جب شمر نے وہ واقعات بتائے جو قتل حسین کے وقت پیش آئے تھے سر قلم کرتے وقت, تو ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا کہ جب میں نے سر حسین کو قلم کیا تو لب تھر تھرا رہے, اور جب میں اپنے کان قریب لے گیا تو لبوں سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, عباس عباس عباس. میرا مولا عباس کیا تھا رسول کے لیے, کیسی ہستی تھا, ملک کا بیٹا, حسین کو کتنا مان تھا عباس. جبھی تو حسین نے کہا تھا, جب عباس گھوڑے سے گرے کمر تھام کر حسین نے کہا تھا الان ان کا سوال میری کمر ٹوٹ گئی, عباس میری کمر ٹوٹ گئی. آل رسول کو کتنا مان ہے عباس پر. سکینہ کو یقین ہے کہ میرا چچا جائے گا دریا کو کھینچ کر لے آئے گا. زینب کو یقین ہے کہ میرے سر سے کوئی چادر نہیں چھین سکتا. اور چھوڑیے یہاں کی بات, مدینے میں ام البنین کو یقین ہے کہ میرا بیٹا ساتھ ہے. بھلا ممکن ہے کوئی مصیبت حسین تک آ جائے؟ عزاداروں مجھے ایک بات تو بتاؤ, جب عصر عاشور حسین کا سر قلم کیا گیا کیا مدینے میں خبر نہیں پہنچی تھی؟ پہنچی تھی نا. ارے وہ خاک جو خدا کا رسول جناب ام سلمہ کو دے کر گیا تھا وہ سرخوی کے نہیں ہوئی. جناب ام سلمہ کو معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ قائروں نے اپنے پر خون حسین میں رنگین کر کے گنبد مسجد خضرا پر روضہ
رسول کے گنبد پہ آ کے فریاد کی تھی کہ نہیں؟ اور پھر ایک اور بات بتاؤ، کیا لوگ آنے جانے والے نہ تھے؟ خبر پہنچ گئی مدینے میں، مگر ایک ہستی ایسی تھی مدینے میں جسے یقین نہیں آتا تھا اور جو یقین بھی نہیں کرتی تھی۔ جب کوئی کہتا تھا واقعہ کربلا ہوا، وہ کہتی تھی ہو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا عباس ساتھ۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ہستی کون ہے؟ ام البنین، جناب ام البنین۔ جب حسین مدینے سے چلنے لگے تھے، اپنے بیٹوں کو بلا کے نصیحت کی تھی ام البنین نے کہ دیکھو سب عباس کے مطیع رہنا، عباس تمہارا سردار ہے، جیسے عباس کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جانا۔ تمام بیٹوں نے ام البنین کے دست بستہ سر جھکا کے اطاعت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد جناب ام البنین نے عباس کو بلایا، عباس مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی سمے حسین کا جس کے بارے میں میں سنتی چلی آ رہی ہوں، جس کے بارے میں سنتی چلی آ رہی۔ دیکھ عباس، خبردار رہنا، ایسا نہ ہو تیرے ہوتے ہوئے آل رسول پہ کوئی آنچ آ جائے، تجھے دودھ نہیں بخشوں۔ مجھے زہرا کے سامنے، دختر رسول کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ عباس نے ماں کے قدموں پہ سر رکھ کے عہد کیا تھا کہ جب تک میرے بازو سلامت ہیں، جب تک میری جان سلامت ہے، کوئی مصیبت آئے رسول تک نہیں آنے دوں گا۔ لیکن عزیزو ایک روز کیا ہوا، ایک منادی ندا دے رہا ہے مدینے میں کہ مدینے کے لوگوں چین سے سو رہے ہو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، مدینے کی سرکار اجڑ گئی، مدینے کا تاجدار کربلا میں 3 روز کا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اے مدینے والوں، تمہارے مسافر واپس آ گئے، قید سے رہا ہو کر اسیر آ گئے، تمہارے بہترین جوان قتل کر دیا۔ جس بستی سے گزرتا ہے لوگ اس کے پیچھے پیچھے روتے پیٹتے۔ محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا، بیوی کے کانوں سے آواز ٹکرائی، کیا کہہ رہا ہے یہ کہنے والا؟ دروازہ کھلا ام البنین کے گھر کا، سیاہ چادر سر پہ، ام البنین کے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی قریب آئی، نظام فرش میں ہاتھ ڈال دیا۔ کیا بکتا ہے؟ کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کون حسین قتل کر دیا گیا؟ بشیر کہتا ہے بیوی سنا نہیں، رسول کا نواسا، سبت الرسول، ابن الرسول، رسول کا نواسا، رسول کا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا۔ فاطمہ کا لال، علی کا لاڈلا حسین کربلا میں 3 روز کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ام البنین رات کا رخ کر کے کہتی ہے عباس تجھے دودھ نہیں بخشوں، یہ تو نے کیا کر دیا عباس؟ میں زہرا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ بس اتنا